الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے صحیح راستے کی توفیق دی اور اس کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہدایت دی. آج میرا عنوان یہ ہوگا کہ صدق کیا ہے وہ جانیں، اور صدق سے نکلتے ہیں صادق، اور ان کی جماعت کا نام ہے صادقون، اور ان کے مجموعے کا نام ہے صادقون. یہ آج میں نے انتخاب کیا ہے موضوع کا. یہاں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. دوسری آیت پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ کا ساتھ دو. کونوا مع الصادقین. اب یہ لفظ صدق ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. فی زمانہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، اپنے اطراف و اکناف اور جائزہ لے رہے ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا مربع ہمیں بار بار چکنا پڑ رہا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہ آمیزش ہے جھوٹ اور سچ کی، اور دین کے نام پر بھی جھوٹ، کردار کے نام پر جھوٹ، تجارت کے نام پر جھوٹ، معاملت کے نام پر جھوٹ، سیاست کے نام پر جھوٹ، خدمت کے نام پر جھوٹ، عبادت کے نام پر جھوٹ، اور سچائی کا لبادہ اوڑے جھوٹ بار بار ہمارے سامنے وارد ہوتے رہتی ہے، اور ہم اس کو اکثر پہچان نہیں پاتے ہیں. آج ہم یہ صورت میں جو واقعہ نقل ہوا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، وہ طویل واقعہ ہے اور حدیث کی کتاب میں بہت تفصیل سے آیا ہے. 3 صحابی تھے. ایک کا نام تھا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کا مرارہ بن ربیع جو ہے، یہ تیسرے صحابی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. واقعہ کچھ یوں ہے کہ تبوک میں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر رہے تھے. قیصر روم کی فوج ادھر سے آ رہی ہے، اس کی اطلاع ہوئی تھی، اور جنگ کا ماحول تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیا، اللہ کا حکم آیا کہ آپ اعلان جہاد کریں۔ سارے صحابہ پر فرض عین ہو چکا تھا کہ اس جہاد میں شرکت کریں۔ یہ تین صحابی باوجود مخلص اور سچے ہونے کے کچھ نہ کچھ اپنی ذاتی مجبوریات یا کاروبار یا کسی مصلحتوں اور مجبوریوں کے سبب ارادہ تو تھا جانے کا، لیکن جا نہیں سکے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تبوک سے مدینہ، تو جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان سب کو بلائے کہ وجہ بتاؤ کیوں نہیں شریک ہوئے۔ تو ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی جو جھوٹے تعویلات کہہ کر بچ نکلے، دنیا میں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اور وہ کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ بنائے اور بچ نکلے۔ لیکن ان تین صحابیوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہم جا سکتے تھے لیکن سستی آ گئی، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ کل جا کے ملیں گے، ہمارے گھوڑے تیز ہیں، ہم آپ لوگوں کو تک پہنچ جائیں گے اپنے گھوڑے تیز دوڑا کے۔ پھر دوسرے دن یہ خیال آیا، تیسرے دن یہ خیال آیا، اور آتے رہا، اور ہم نہیں جا سکے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی اور کمزوری اور یہ سستی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ حقیقت میں ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا عذر نہیں تھا، ورنہ ہم ضرور آتے، یہ شیطان نے ہم کو سستی میں ڈال دیا۔ یہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کو سوشل بائیکاٹ کروایا، تمام مدینے کے لوگوں کو کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کوئی معاملت نہیں کرنا، ان کے ساتھ سلام اور خیرافیت بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ ان کے اہل خانہ کو یعنی ان کے فیملیز کو بھی کہہ دیا کہ ان سے دور رہا کریں۔ آپ سوچئے کہ کتنا ٹف ٹائم تھا ہوگا ان تین صحابیوں کے لیے جو کہ سچے تھے اور سچی سچی بات بتا دی۔ اب ان کو سزا ہوئی اور اللہ سے انہوں نے توبہ کی۔ 40-45 دن کے گزرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا، گویا کہ یہ ان کی زندگی میں بہت بڑا عید کا دن تھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور قرآن کے ذریعے اس کا اعلان ہوا، اور نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی دی۔ یہاں یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ سچائی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور جھوٹ، فریب، لوگوں کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، اور اپنے آپ کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا بار بار قرار دینا، باوجود کہ خود جھوٹے ہوتے ہیں، دوسروں کو جھوٹ کا وہ کرنا، جھوٹی دینداری کی دکان چلانا، اور دین کا لبادہ اوڑھ کے غیر دینی کام کرنا، اور دین کی حمایت کا اعلان کر کے دین کے دشمنوں کی مدد کرنا، یہ ایسے جرائم ہیں جو اللہ معاف نہیں کر سکتے۔ اور ایک انسان، ایک مخلص مومن، اگر کسی وجہ سے اس سے کوئی لغزش، خطا یا گناہ ہو بھی جائے، وہ سچائی پر قائم رہے اور توبہ استغفار کرے تو وہ زیادہ غنیمت ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آج جو دین کا چولا اوڑے ہوئے یا اس کا کاموفلیج استعمال کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان سے بچیں، ان کو پہچانیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو واقعی سچے ہوتے ہیں۔ کہ اب آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کون لوگ ہیں جو واقعی قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا پریٹینڈ کرتے ہوئے یا اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ان کو پہچاننا اور ان سے دوری اختیار کرنا، اور جو بظاہر بہت بڑے نظر نہ آ رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے اور حدیث کے اوپر سچے طور پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے، چاہے وہ جس جماعت کے ہوں، جس تنظیم کے ہوں، جس گروہ کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی ایک تنظیم، جماعت، ادارے یا گروہ کی طرف دعوت دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو امت خیر کے لقب سے پکارا ہے، کسی جماعت یا تنظیم یا مسلک یا فرقے کے نام سے نہیں پکارا ہے۔
ہم سب مسلمان ایک ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے سوائے کہ اگر کسی کے اندر تقوی زیادہ ہو اور وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو اور قرآن حدیث پہ زیادہ عمل کرتا ہو تو وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کسی ایک خاص جماعت مسلک فرقے سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہچانیں اور خود فیصلہ کریں کہ کون واقعتاً اللہ رب العزت کے دین کا سچا سپاہی ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کمی بھی رہتی ہے تو وہ اپنی کوتاہی کمی کا اقرار کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور مانتا ہے، اور کون ڈھونگ رہا چاہتا ہے، ڈھونگیوں کو پہچانے اور گمراہ کرنے والوں کو پہچانے اور ان سے دوری اختیار کریں اور سچے اور صادق لوگوں کا ساتھ دیں۔ یہ اس بات کی آج نہایت اہم ضرورت ہے۔ آج کا ایک اہم واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں آپ کے خدمت میں، وہ یہ کہ کینیڈا کے اندر تقریباً 2-3 ہفتے سے یہ بار بار نیوز آ رہی ہے کہ سسکیچوان میں، برٹش کولمبیا میں اور انٹاریو میں پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے غیر نشاندہی کرنے والی خبریں نکل رہی ہیں، اور ان خبروں میں بیچارے معصوم بچوں کو ایک عرصہ پہلے دفن کیا گیا تھا اور اس جرم کو چھپایا گیا تھا، اور اب یہ جرم سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً کوئی سیاسی چال ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کی تاریخ گھناؤنی ہے، سیاہ ہے۔ اس بات کو ہمیں کہتے ہوئے ذرا بھی جھجکنا اور ڈرنا اور شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ سے ڈرتے، کسی بندگان خدا سے بالکل نہیں ڈرتے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی دعوت دینا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، اور جب بھی کوئی جرم ہو، کوئی ناحق کام ہو، کوئی باطل کام ہو، ظلم اور طغیان ہو، تو اس کے بارے میں ہم کو بتانا پڑے گا۔ جس طرح کے ہمارے صحابہ اکرام نے غلطی ہونے پر ندامت کا اظہار کیا، اقرار کیا، ہم بھی انہی کے فالوور ہیں، ہم چھپاتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں یہ واقعے کو اللہ رب العزت نے، نبی نے چھپایا نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ غلطی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غلطیوں کو چھپا کر صدیوں اور ہزاروں سال تک چھپا چھپا کے رکھنا یہ بہت بڑی بری بیماری ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں، اہل کتاب میں برسا برس سے چلی آ رہی ہے۔ تحریف کرنا، بگاڑ دینا، حق کو باطل سے بدل دینا، جھوٹ سچ کرنا، سازشیں کر کے نبیوں کا قتل کرنا اور معصوموں کا قتل اور ظلم کرنا، حتیٰ کہ بچوں کو تک نہیں چھوڑنا۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے دور جہالت میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب بدو لوگ جہالت کے سبب معصوم بچیوں کو اپنی یعنی جاہلانہ تصورات کی بنیاد پر غیرت کے خلاف سمجھ کے قبر کھود کے دفنا دیتے تھے۔ اس کا تو قرآن میں ذکر ہے، چھپاتے نہیں قرآن کے اندر اور دین کے اندر کوئی سچی باتوں کو، اور انہی لوگوں کو قرآن نے توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور لوگ توبہ کر کے مومنین، صادقین، صالحین اور شہداء بنے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کار۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے۔ ان مغربی تہذیب کے علم برداروں کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کی تاریخ سیاہ ہے، ان کا نظریہ سیاہ ہے، ان کی تہذیب اور تمدن خراب ہے، اور ان کی تاریخ جرائم سے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ جرت دی ہے کہ ہم حق بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعلی کلمت اللہ سمجھ کر بندگان خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ صادقین اور صدیقین کا پتہ کریں اور پہچانیں، ان کا ساتھ دیں، جھوٹوں سے دوری اختیار کریں، اور جو لوگ جرائم کو چھپاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا جرائم کی آڑ میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، یا اپنی سیاسی جو ہے بازار گرم کرتے ہیں، سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، کینیڈا میں 49.5 ڈگری ٹیمپریچر کی اطلاعات آئی۔ میں نے بھی مین اسٹریم میڈیاز میں پڑھا ہے کہ کافی گرمی ہوئی برٹش کولمبیا کے علاقے میں، ویسٹرن کوسٹ کے اوپر، تو وہاں 500 کے قریب لوگ مر گئے۔ بھائی یہ 40-50 ڈگری کوئی بڑی بات نہیں ہے، کئی ملکوں میں ہوتا ہے یہ ٹیمپریچر،
मैं भी सऊदी अरब में रह के आया हूँ, कई दफ़े 45-50 डिग्री का टेम्परेचर कई इलाकों में होता है, कोई मरता करता नहीं है। यहाँ इकट्ठे एकदम 500 लोग कैसे मर गए? इसकी तहकीकात हमें आज़ादाना तौर पे करना पड़ेगा। ये अदाद-ओ-शुमार जो बार-बार आते रहते हैं अखबारात में कि कोविड से इतने मरे, फलानी चीज़ से इतने मर गए, गर्मी हो गई तो इतने मर गए, सर्दी हो गई तो ये इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितनी है, इसका पता करना पड़ेगा। अक्सरियत मरने वालों की हमेशा से बूढ़े, ज़ईफ़, कमज़ोर लोगों की है। क्या वजह है ये लोगों को ही मौत आ रही है? क्या ये वाक़ई नेचुरल मौत है या कोई साज़िशों के तहत मारा जा रहा है, जिस तरह आज से 50-100 साल पहले मासूम बच्चों को 2-2 साल, 1-1 साल, 4-4 साल, 8-8 साल, 9-9 साल के रेज़िडेंशियल स्कूल्स में ये जो इंडिजिनियस कम्युनिटी थी, उनके बच्चों को कत्ल किया गया। तो यही लोग क्या ये मजबूर और बेबस और लाचार जो सीनियर हाउसिंग में और ओल्ड एज होम में पड़े हुए बूढ़ों का कत्ल नहीं कर सकते? ये बात मैं दानिस्ता तौर पर आपकी खिदमत में ला रहा हूँ और लोग जो है ये बात को समझते नहीं हैं और कई किस्म के यहाँ फितने बर्पा हो गए हैं। यहाँ पर अबाहियत या जो है ना फहाशी एलजीबीटीक्यू को प्रमोट किया जा रहा है और जो लोग उसकी मुखालिफत चंद ईसाई मजहबी कट्टर लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम जमातें, तंजीमें, कायदीन, उलमा, दानिश्वर सब उन इल्हादियों के साथ हैं, अबाहियत पसंदों के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके खिलाफ हैं और हम मजम्मत करते हैं कि ऐसा कोई तरीका जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ हो, जो नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो और नेचुरल लॉज के खिलाफ हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इन ईसाइयों को जो कि इस खिलाफ नेचर काम की मुखालिफत कर रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, बावजूद कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है और हमारे लोग उनका साथ देने के बजाय लिबरलों का साथ दे रहे हैं। मैं ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने ला रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि कोई इमाम, कोई आलिम, कोई पीर, कोई मुर्शद, कोई फलाना कोई हो, आप उसकी जाँच पड़ताल कीजिए। देखिए कि वो वाक़ई हक़ का शहदाई है या हक़ के शहदाई का रूप धार कर आपके पीठ में खंजर मारने आ रहा है और दीन का सौदागर है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सहाबा की तरह नेक और परहेज़गार और मुखलिस क़ायदीन मिल्लत अता फ़रमाए और इस मिल्लत की रहबरी और रहनुमाई फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा को ड्यूल नेचर से निकाले, सीधी राह पे डाले और इनके अंदर राह रास्त पे चलने का सलीक़ा और हौसला अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।